ہم اپنے ٹرانسمیشن کی جانب بڑھتے ہیں کہ جسے صلاۃ حل المشکلات کہا گیا ہے۔ صلاۃ حل المشکلات کہ جو شخص ہر مہینے چاند کی پہلی تاریخ کو پڑھ لیتا ہے تو وہ پورے مہینے جن مقاصد کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کیس میں پھنسا ہوا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، جادو جنات میں گھرا ہوا ہے، تو وہ ہر مہینے میں صرف جب چاند کی خبر ملے، جب اس کو پتہ لگے دنیا میں جہاں بھی ہو، چاند ہو گیا خبر مل گئی، مغرب کی نماز ادا کی چاند ہو گیا جی خبر مل گئی، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھے، اور پہلی رکعت میں سب پہلے تو اپنی نیت کر لے کہ جس نیت سے وہ صلاۃ پڑھنا چاہ رہا ہے، نوافل پڑھنا چاہ رہا ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ اب دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے یہ عمل۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھے، وَأَفُوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 44 ہے یہ آیت، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ بنتا ہے اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ آیت سورہ مومن کی آیت نمبر 44 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، اس کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، اور پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ شورى کی آیت نمبر 53 الا الی اللہ تسیر الامور، یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے سن لو سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرتے ہیں، یعنی کہ آپ جو بھی کام کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، وہ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ دوسری رکعت میں آپ نے 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہو تو سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنے کے بعد پھر 100 مرتبہ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع و سجدہ کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ چوتھی رکعت میں آئیں گے تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ صف کی آیت نمبر 13 نصر من اللہ و فتح القریب، کہ اللہ ہی کی مدد فتح جلد آنے والی ہے، یعنی کہ اللہ ہی کی مدد ہے، اور ہم جو نماز جس نیت سے پڑھ رہے ہیں بس رب کی نصرت آنے والی ہے، کہ رب کی رحمت ہمیں چاروں طرف سے گھیرنے والی ہے، کہ فتح ہمیں نصیب ہونے والی ہے، کہ اس فتح کے عوض اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ پھر اس کے بعد جب یہ 4 رکعت نماز نفل آپ کی مکمل ہو جائے، اس کے بعد سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سر سجدے میں رکھ دیں، اور سر سجدے میں رکھ کے آپ نے غفرانک ربنا و الیک المصیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 صرف یہ پڑھنا ہے، صرف یہ آیت پڑھنا ہے، کیا غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ ہمیں معاف فرما اور ہمیں تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ سر یہ کمال کی نفل ہے، یہ 4 نوافل، کہ جسے 4 نوافل بھی کہتے ہیں، کہ صلاۃ حل المشکلات۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کریں۔ دیکھیں آپ صرف آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 نوافل پڑھنے کے لیے آپ کو ٹوٹل 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اور اس 10 سے 15 منٹ میں آپ اپنے اندر روحانی کیفیت محسوس کیجئے گا، دیکھیے گا کہ آپ نے اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں محسوس کی ہیں، کہ آپ نے کیا اپنے اندر یہ چیزیں محسوس کی ہیں۔ اور چاند ہونے کے بعد جب ہم اس نفل کو پڑھتے ہیں تو 29 دن ہم اپنے رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں، شیطان مردود سے،
شیاطین کے شر سے، نظر بد سے، حاسدین کی حسد سے، گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بچاتا ہے، وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ابتدا ہی میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا کہ پہلی رکعت میں ہم نے سورہ مومن کی آیت نمبر 44 پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ شورى کی آیت نمبر 53 پڑھی 53، تیسری رکعت میں سورہ فتح کی آیت نمبر 1 ہم نے پڑھی، اور چوتھی رکعت میں سورہ صف کی آیت نمبر 13 پڑھی، 100 مرتبہ پڑھی۔ اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہم نے پڑھی۔ کمال کی آیات ہیں یہ، اور اگر ہم ان آیتوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں، مانگیں، ان آیتوں کی روحانیت سے، ان آیتوں میں جو نور موجود ہے، ہم اپنے رب سے مانگیں تو ہمارا رب ہمیں وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ جو ہماری تمنا ہوتی ہے، اور وہ کچھ عطا کرتا ہے جو ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اپنی تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں صلاۃ حل المشکلات ہر شخص کو ہر ماہ میں پڑھنا چاہیے۔ صرف 4 نوافل ہی تو ہیں، یہ صرف 4 نوافل ہیں، اس کو اس ترتیب و طریقے سے پڑھیں۔ میری طرف سے میرے تمام پیر بھائیوں کو، مریدوں کو، شاگردوں کو، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اس کی اجازت ہے کہ میری طرف سے آپ یہ صلاۃ حل المشکلات پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ اور باقی اس کے علاوہ کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہمارے طاق ہیلنگ میں شامل ہیں، ہمارے دوسرے کورسز میں شامل ہیں، کہ جو ہماری پیڈ کلاسز ہیں، تو انشاءاللہ تعالی الحمدللہ لیول 5 ہمارا ہو چکا ہے، اور اس کے لیول 5 کے بھی 4-5 لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں۔ یہ بھی سفر ہمارا منزل کی طرف چڑھ رہا ہے، اور جو لوگ طاق ہیلنگ کی طرف بھی آنا چاہیں، طاق ہیلنگ ایک سمجھ لیں کہ بالکل ہی اوپر کی الگ ایک نیکسٹ لیول ہے، وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اگر طاق ہیلنگ کا بھی حصہ بننا چاہتے ہیں تو طاق ہیلنگ میں بھی ہم سے اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com رجب سے بھرپور طریقے سے لائیو ہو جائے گی، تو انشاءاللہ جڑے رہیے گا ہماری ویب سائٹ سے بھی، کہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے، کچھ وجوہات کی وجہ سے کہ ہماری ویب سائٹ میں کچھ پرابلمس آ گئی تھیں، کہ جس کی وجہ سے ہماری ویب سائٹ یہ سمجھ لیں کہ اس میں ایسی پرابلم آ گئی تھی کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں تھی، کہ ویب سائٹ ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھی، لیکن اب الحمدللہ ویب سائٹ کی پوری کمانڈ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اب ویب سائٹ ہماری لائیو ہو جائے گی www.drabdulwajidshazli۔ تو اس ویب سائٹ پر بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ میری کچھ ویڈیوز، کچھ لیکچر ایسے ہیں جو یوٹیوب پر نہیں ہیں، وہ آپ کو ویب سائٹ پر ملیں گے۔ تو اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو میری ویب سائٹ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی جو آپ چاہتے ہیں وہ ویب سائٹ کے ذریعے اپنی چاہت کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ویب سائٹ بھی انشاءاللہ رجب سے ہماری لائیو ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ہو جائے گی نا بھائی؟ میں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے بس۔ انشاءاللہ میں نے بچوں سے تصدیق بھی کرا لی، اس لیے کہ اگر نہیں ہو تو پھر آپ یہ نہیں بولیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا اور نہیں ہوئی۔ تو اب یہ ہمارے بچوں کو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ رجب میں ہماری ویب سائٹ بھی لائیو ہو جائے گی، اور اس میں آپ کو لائیو ویب سائٹ میں بہت کچھ ملے گا، جو ملے گا پھر میں آپ کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں ایک بار پھر اپنے تمام چاہنے والوں کو دعوت دینا چاہوں گا کہ راہ عملیات میں کہ تربیت عاملین، تربیت سالکین کے اندر جڑ جائیں، اور ابھی وقت ہے 15 دن کا ہے، اور جو جب سنیں ہمارے 10 دن کے بعد سنیں، 15 دن کے بعد سنیں تو بھی جڑ سکتا ہے، ابھی وقت ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ اس کا حصہ بنیے، اور یاد رکھیے گا
کہ یہ وہ کمانڈ ہے کہ جس کی زیر نگرانی، جس کی زیر سرپرستی میاں حضور میرے مرشد، میرے والد محترم حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف ہیں۔ یہ انہی کا فیضان ہے، یہ انہی کا عرفان ہے، یہ انہی کے سکھائے ہوئے طریقے ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے اگر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تو وہ میرا ہاتھ نہیں ہے، وہ میاں حضور کا ہاتھ ہے۔ اگر میں نے اپنا ہاتھ میاں حضور کے ہاتھ میں دیا ہے تو وہ میاں حضور کا ہاتھ نہیں ہے، وہ میرے دادا مرشد کا ہاتھ ہے۔ اگر میرے مرشد نے دادا میاں کے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو وہ دادا مرشد کا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے پردادا میاں مرشد کا ہاتھ ہے۔ بیٹے سے پوتا عزیز ہوتا ہے۔ تو یہ وہ رستہ کہ جس کی زیر سرپرستی میرے مرشد ہیں، اور انہی کے حکم سے لشکر قریش تیار ہوا، انہی کے حکم سے میں نے اپنا سفر کا آغاز کیا، اور انہی کی اجازت سے، میرے مرشد ہی کی اجازت سے میں نے اپنے یوٹیوب پر پہلا ایپیسوڈ اپلوڈ کیا، اور یہ انہی کی اجازت ہے، اور یہ انہی کے فیض کی برکت ہے کہ جو آپ لوگ مجھ سے جڑے، میں آپ سے جڑا، ہم سب کنیکٹ ہوئے، ہم سب ایک فیملی ممبر ہیں۔ اور ہم سب فیملی ممبر ایسے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس تمام گھر والوں کو ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر جسم کے اندر کسی اعضا کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے، پورے وجود پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں، ہمارے پیر بھائی جڑے ہیں، ہمارے مرید جڑے ہیں، ہمارے شاگرد جڑے ہیں، جو لوگ دنیا جہاں سے کہیں سے بھی جڑے ہیں ہمارے ساتھ، وہ سب کے سب ایک وجود کے مانند ہیں، اپنا ایک حجم رکھتے ہیں، ایک وجود رکھتے ہیں، ایک حرارت رکھتے ہیں، ایک روحانیت رکھتے ہیں، ایک اثر رکھتے ہیں۔ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر آپ پر پڑتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف پڑتی ہے تو اس کا اثر مجھے پڑتا ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر میں حضور کو پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص مجھے برا کہتا ہے تو وہ میں حضور کو برا کہتا ہے، اگر کوئی شخص میں حضور کو برا کہتا ہے تو وہ ان کے مرشد کو برا کہتا ہے، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے تو وہ میاں حضور سے محبت رکھتا ہے، اگر کوئی میاں حضور سے محبت رکھتا ہے تو ہمارے دادا سے محبت رکھتا ہے، اور یہی محبت چلتے چلتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچتی ہے۔ یہی محبت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ یہی محبت حضرت امام حسین علی مقام تک پہنچتی ہے۔ یہی محبت حضرت امام حسن علی مقام تک پہنچتی ہے۔ یہی محبت سیدنا غوث العظم تک پہنچتی ہے۔ یہی محبت خواجہ خواجگان تک پہنچتی ہے۔ یہی محبت سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی تک پہنچتی ہے، اور یہی محبت شاہ مدار تک پہنچتی ہے۔ لیکن ابتدا تمہارے ہی استاد، تمہارے ہی مرشد کی ذات سے نکلتی ہے۔ اگر تم نے اپنے مرشد کو نکال دیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب ایک زنجیر کے مانند ہے، سب ایک کڑی دوسرے کڑی سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر آپ بیچ میں سے ایک کڑی نکال دیں تو کیا وہ زنجیر رہے گی؟ ہرگز نہیں رہے گی۔ آپ مجھ سے ایسے جڑے ہیں زنجیر کے مانند، میں اپنے مرشد سے ایسے جڑا ہوں کڑی کے مانند، اور یہی کڑی جڑتے 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 کہاں تک جاتی ہے آپ سوچیں۔ خیر، ہمارا سفر تو یہ چلتا رہے گا۔ آج گفتگو بھی ہو گئی، لیکن آج صرف اور صرف ٹرانسمیشن کا مقصد آپ کو سمجھانا تھا کہ رجب میں ہم کیا کریں گے، شعبان میں ہم کیا کریں گے، رمضان میں ہم کیا کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے، ہمارے بتائے ہوئے پلان سے لوگوں نے پھر اپنے بھی پلان بنانا ہے اسی کو دیکھ کر۔ تو بس جو بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا فیض تمام لوگوں کو پہنچے۔ میں آپ تمام اپنے شاگردوں سے یہ کہتا ہوں، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں اپنے تمام شاگردوں سے کہتا ہوں، کسی بھی نیٹ ورک سے جو بھی آپ کو کام کی چیز ملتی ہے آپ اپنے پاس نوٹ کر لو۔
یہ مت دیکھو وہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو وہ کہہ کیا رہا ہے۔ جو کہنا ہے بس وہی آپ کے لیے کام کا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔